السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو ہمیشہ کی شراب نوشی جیسی برائیوں کے بعد سجدے کی حالت میں وفات پا گیا۔ اس سے پہلے نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل انڈین موم کے حصے مریم کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ وہ گناہوں میں حد سے زیادہ گزر جانے والا نوجوان تھا جو بہت زیادہ نافرمانی کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی مارتا تھا۔ جب اس کے گھر والوں کے درمیان اس کا رہنا محال ہو گیا تو انہوں نے اسے چھت پر ایک کمرہ بنا کر دے دیا تاکہ وہ وہیں اکیلا رہے۔ ایک دن 4 نوجوان نے پروگرام بنایا کہ اس گنہگار بھائی کے پاس جائیں اور اسے نصیحت کریں۔ جب وہ اس کے پاس گئے تو اسے نشے میں گم پایا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور اسے بات کی، لیکن اسے ان کے متعلق کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھے رہے یہاں تک کہ وہ تھوڑا سنبھل گیا۔ اللہ کی رحمت، جنت اور جہنم کی تذکیروں سے اس کو نصیحت کرتے رہے۔ وہ کہتے گئے اور وہ سنتا گیا۔ پھر اچانک نوجوان رونے لگ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، آج سے پہلے میں نے ایسی باتیں نہیں سنی۔ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ مسافر تھے سو اس لیے چلتے گئے۔ پھر نوجوان مسجد میں داخل ہوئے۔ توبہ کا اعلان کرتے ہوئے وہ نوجوان بھی ان سب کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، لیکن نشے کے حالات اس کے لیے لگاتار بہت مشکل پیدا کر رہے تھے۔ ایک دن وہ اچانک سے اٹھا اور چلایا، مجھے رسی سے باندھ دو، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں پھر سے نشے کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوں گا۔ وہ مسافر بولے، آؤ چلو ہم تمہیں اسپتال لے جاتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں بلکہ مجھے رسی سے باندھ دو۔ اس کے بعد وہ مسافروں نے اس نوجوان کو مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا اذیت کی شدت سے روتا رہا۔ چند دن تک وہ اسی حال میں رہتا رہا اور نشہ چھوڑنے کی اذیت سہتا رہا۔ وہ اپنی توبہ میں سچا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اسے 15 دن بعد نشے کے آثار سے سکون دے دیا۔ اس کے بعد وہ مسافر نوجوان کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹرز نے رپورٹ چیک کی اور تعجب کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ کبھی اس انسان کو نشے کی عادت ہوئی ہو۔ یہ نوجوان 3 ماہ تک اپنے گھر والوں کے سامنے سے غائب رہا اور رہے اس کے گھر والے، انہوں نے اس کے متعلق کچھ پوچھا ہی نہیں کیونکہ وہ اس کی نشے کی عادت سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے تو بس یہی سوچا کہ شاید وہ پکڑا گیا ہوگا یا پھر کسی حادثے میں مارا گیا ہوگا۔ وہ نوجوان 3 ماہ کے بعد اپنے گھر کے پاس گیا اور دروازے پر دستک دی۔ نوجوان کی ماں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ان کا بیٹا آج 3 ماہ کے بعد گھر آیا ہے۔ نوجوان کی ماں نے دیکھا اس کے بیٹے کا چہرہ بدل گیا ہے، چہرے پر تازگی اور رونق آ گئی ہے۔ وہ نوجوان اپنی ماں کی طرف بڑھا تاکہ وہ اپنی ماں کو گلے لگائے اور ساتھ ہی رونے لگا، کہنے لگا، ماں مجھے معاف کر دو۔ آخر وہ ایک ماں کا دل ہے تو ماں نے کہا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نوجوان نے کہا، ماں تیرے ہاتھ کی روٹی کھائے بہت دن بیت چکے ہیں، میں تیرے ہاتھ کی بنی روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ پھر ماں نے کہا، رک بیٹا میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ ماں روٹی بنانے گئی اور تب تک وہ وضو کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو گیا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ ماں جلدی سے کھانا لے آئی تاکہ وہ اپنے بیٹے کو سجدے کی حالت میں دیکھ سکے۔ وہ اسے دیکھ کر خوشی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
کہ اللہ نے اس کے بیٹے کو ہدایت سے نوازا ہے، لیکن وہ نوجوان کا سجدہ لمبا ہوتا گیا۔ ماں نے آواز لگائی تو اس نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ماں نے بیٹے کو حرکت دی تو دیکھا بیٹا سجدے کی حالت میں وفات پا چکا ہے۔ اس کے پڑوس والے آ گئے یہ دیکھنے کہ جس شخص نے اپنی تمام زندگی گنہگاری اور شراب نوشی میں گزار دی، کیا واقعی میں اس کی موت سجدے کی حالت میں ہو گئی ہو۔ اس کے جیب میں تلاشی لی گئی جس میں کچھ کاغذات ملے۔ اس میں کچھ وصیت لکھی ہوئی تھی۔ وصیت یہ تھی کہ جب وہ مر جائے تو اس کا کفن اس کی ماں تیار کرے اور اس کا جنازہ علاقے کے وہ نوجوان اٹھائیں جن کو نیکی اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے سے پہلے جانتا تھا، اور اس کا والد اسے دفن کرے۔ وقت رہتے انسان اپنی غلطیوں کا احساس کر لے تو اللہ پاک بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر جیتے جی ان گناہوں سے پرہیز نہ کیے تو انسان اپنی کرنی کا اجر اسی دنیا میں پا لیتا ہے۔ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔